بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علامہ شبیر احمد نعمانی۔ واقعہ ہے غزوہ احزاب یعنی عرب کی متحدہ جنگ، ذو قعدہ سن 5 ہجری۔ یہ اس کا کچھ بقایا حصہ رہ گیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 256، سیرت النبی کی جلد اول ہے۔ اب مشرکوں کی طرف سے حملہ کا یہ انتظام کیا گیا کہ قریش کے مشہور جنرل یعنی ابو سفیان، خالد بن ولید، عمر بن عاص، مزار بن خطاب، جبیرہ کا ایک دن مقرر ہوا۔ ہر جرنیل اپنی باری کے دن پوری فوج کو لے کر لڑتا تھا۔ خندق کو عبور نہیں کر سکتے تھے، لیکن خندق کا عرض چونکہ زیادہ نہ تھا، اس لیے باہر سے پتھر اور تیر برساتے تھے۔ چونکہ اس طریقہ میں کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے قرار پایا کہ اب عام حملہ کیا جائے، تمام فوجیں یکجا ہو جائیں۔ قبائل کے تمام سردار آگے آگے تھے۔ خندق ایک جگہ سے اتفاقاً کم مریض تھی، یہ موقع حملہ کے لیے انتخاب کیا گیا۔ عرض کے مشہور بہادروں یعنی زرار، جبیرہ، نوفل، عمر بن عبد ود نے خندق کے اس کنارے سے گھوڑوں کو مہمیز کیا تو اس پار تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور بہادر عمر بن عبد ود تھا۔ وہ 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر واپس چلا گیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ جب تک انتقام نہ لوں گا، بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ اس وقت اس کی عمر 90 برس کی تھی۔ تاہم سب سے پہلے وہی آگے بڑھا اور عرب کے دستور کے موافق پکارا کہ مقابلہ کو کون آتا ہے؟ حضرت علی نے اٹھ کر کہا میں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ یہ عمر بن عبد ود ہے۔ حضرت علی بیٹھ گئے، لیکن عمر کی آواز کا ایک اور کسی طرف سے جواب نہیں آتا تھا۔ عمر دوبارہ پکارا اور پھر وہی ایک صدا جواب میں تھی۔ تیسری دفعہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمر ہے تو حضرت علی نے عرض کی ہاں میں جانتا ہوں۔ غرض آپ نے اجازت دی، خود دست مبارک سے تلوار عنایت کی، سر پر امامہ باندھا۔ عمر کا قول تھا کہ کوئی شخص دنیا میں اگر مجھ سے 3 باتوں کی درخواست کرے تو ایک ضرور قبول کروں گا۔ حضرت علی نے عمر سے پوچھا کیا واقعی یہ تیرا قول ہے؟ پھر حسب ذیل گفتگو کی۔ حضرت علی نے کہا میں درخواست کرتا ہوں کہ تو اسلام لا۔ عمر یہ نہیں ہو سکتا۔ عمر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے کہا لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمر نے پھر کہا میں خاتونان قریش کا طعنہ نہیں سن سکتا۔ حضرت علی نے کہا مجھ سے مارکا آراہ ہو جا۔ پھر عمر ہنسا اور کہا مجھ کو امید نہ تھی کہ آسمان کے نیچے یہ درخواست بھی میرے سامنے پیش کی جائے گی۔ حضرت علی پیادہ تھے۔ عمر کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا، گھوڑے سے اترا اور پہلی تلوار گھوڑے کے پاؤں پر ماری کہ کونچیں کٹ گئیں۔ پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ نے نام بتایا۔ اس نے کہا میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا ہاں لیکن میں چاہتا ہوں۔ عمر اب غصے سے بے تاب تھا، پر تلے سے تلوار نکالی اور آگے بڑھ کر وار کیا۔ حضرت علی نے سر پر روکا، لیکن تلوار سپر میں ڈوب کر نکل آئی اور پیشانی پر لگی۔ گو زخم کاری نہ تھا، تاہم یہ طغرا آپ کی پیشانی پر یادگار رہ گیا۔ قاموس میں لکھا ہے کہ حضرت علی کو ذی القرنین بھی کہتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی پیشانی پر 2 زخموں کے نشان تھے، ایک عمر کے ہاتھ کا اور ایک ابن ملجم کا۔ دشمن کا وار ہو چکا تو حضرت علی نے وار کیا، ان کی تلوار شانہ کاٹ کر نیچے اتر آئی۔ ساتھ ہی حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور فتح کا اعلان ہو گیا۔ عمر کے بعد زرار اور جبیرہ نے حملہ کیا، لیکن جب ذوالفقار کا ہاتھ بڑھا تو پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے زرار کا تعاقب کیا اور زرار نے مڑ کر برچھے کا وار کرنا چاہا، لیکن روک لیا اور کہا عمر اس احسان کو یاد رکھنا۔ نوفل بھاگتے ہوئے خندق میں گرا۔ صحابہ نے تیر مارنے شروع کیے۔ اس نے کہا مسلمانوں میں شریفانہ موت چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے درخواست منظور کی اور خندق میں اتر کر مارا کہ شریفوں کے شایان تھا۔ حملہ
کا یہ دن بہت سخت تھا، تمام دن لڑائی رہی، کفار ہر طرف سے تیر اور پتھروں کا می برسا رہے تھے، اور ایک دم کے لیے یہ بارش تھمنے نہ پائی تھی۔ یہی دن ہے جس کا ذکر احادیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل 4 نمازیں قضا ہوئیں۔ متصل تیز اندازی اور سنگباری سے جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا۔ مستورات جس قلعہ میں تھیں بنو قریظہ کی آبادی سے متصل تھا۔ یہودیوں نے یہ دیکھ کر کہ تمام جمعیت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، قلعہ پر حملہ کیا۔ ایک یہودی قلعہ کی پھاٹک تک پہنچ گیا اور قلعہ پر حملہ کرنے کی موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت کی پھوپھی تھی نے دیکھ لیا۔ مستورات کی حفاظت کے لیے حضرت حسان شاعر متعین کر دیے گئے تھے۔ حضرت صفیہ نے ان سے کہا اتر کر اس کو قتل کر دو، ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو پتہ دے گا۔ حضرت حسان کو ایک عارضہ ہو گیا تھا جس نے اس میں اس قدر جبن پیدا کر دیا تھا کہ وہ لڑائی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس بنا پر اپنی معذوری ظاہر کی اور کہا میں اس کام کا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا۔ حضرت صفیہ نے خیمہ کی ایک چوب اکھاڑی اور اتر کر یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ سر پھٹ گیا۔ حضرت صفیہ چلی آئیں اور حسان سے کہا کہ ہتھیار اور کپڑے چھین لو۔ حسان نے کہا جانے بھی دیجیے، مجھ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت صفیہ نے کہا اچھا جاؤ اس کا سر کاٹ کر قلعہ کے نیچے پھینک دو کہ یہودی مروب ہو جائیں۔ اس امر میں محدثین میں اختلاف ہے۔ لیکن یہ خدمت بھی حضرت صفیہ کو ہی انجام دینی پڑی۔ یہودیوں کو یقین ہوا کہ قلعہ میں بھی کچھ فوج متعین ہے، اور اس خیال سے بھی پھر انہوں نے حملہ کی جرات نہ کی۔ باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں ہوگا۔ یہ بھی چل رہے حضرت غزوہ احزاب۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالیٰ